بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر گھروں میں عید کی نماز کس طریقے سے ادا کی جائے؟ عام حالات میں عیدین اور جمعے کے لیے اصول یہ ہے کہ عید شہر سے باہر عیدگاہوں میں ادا کی جائے یا مسجدوں میں ادا کی جائے، لیکن ابھی کووڈ-19 کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے مسجدوں میں صرف 5 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کریں۔ اب عید کی نماز کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جماعت کا ہونا ضروری ہے، اور جماعت کہتے ہیں امام کے علاوہ 3 افراد ہونا چاہیے، وہ بھی بالغ ہوں اور مرد ہوں۔ امام کو ملا لیا جائے تو 4 افراد ہوتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ عید کی نماز ادا کی جا رہی ہے وہ شہر یا بڑا گاؤں یا قصبے کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر وہ ایسا گاؤں ہے یا ایسا علاقہ ہے جہاں پہلے سے جمعہ نہیں ہوتی، عید کی نماز نہیں ہوتی، اس جگہ گھروں میں بھی عید کی جماعت کرنا درست نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ عیدین کی نماز کا وقت کیا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے تک عید کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اور ساتھ میں فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ میں نماز جلدی پڑھ لی جائے، عید الفطر میں تھوڑا تاخیر سے نماز ادا کی جائے گی۔ اور اس کے بعد عید کا نماز کا طریقہ سنیے۔ جمعے میں جمعے کا خطبہ واجب ہے، خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، لیکن عیدین میں مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ عیدین میں خطبہ سنت ہے، یعنی اگر کوئی کسی وجہ سے خطبہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ مکروہ ہے لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ عید کی نماز کس طریقے سے ادا کی جائے؟ پہلے تو یہ ہے کہ نیت کرے۔ نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے۔ مثلا آپ اگر آ جاتے ہیں مصلی پر تو ظاہر ہے نماز پڑھنے کی نیت سے ہی آپ آ رہے ہیں۔ زبان سے نیت ادا کرنا شرط اور ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ کافی ہے۔ یہ نیت کرے امام اور مقتدی کہ میں عید کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں، یہ نیت کر لے اور اس کے بعد عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ عید کی نماز کا آسان اور مختصر انداز کے اندر میں اس کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ عید کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد رکعت باندھے، اللہ اکبر کہے، امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا اور ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد ثنا پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، ہاتھ چھوڑ دے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، ہاتھ چھوڑ دے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور ہاتھ باندھ دے۔ اس کے بعد امام تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی مختصر سورت ادا کرے گا یا کم از کم 3 آیتیں ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع و سجود ہوگا، پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اس میں بھی سورہ فاتحہ، ضم سورہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے امام دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا اور ہاتھ چھوڑ دے گا۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، ہاتھ چھوڑ دے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، ہاتھ چھوڑ دے۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے، ہاتھ نہ اٹھائے۔ اس کے بعد حسب سابق سجدہ ہوگا، تشہد ہوگا، امام سلام پھیر دے گا۔ امام کو چاہیے کہ مختصر دعا کرے، اس کے بعد خطبے کے لیے کھڑے ہو جائے۔ خطبہ آج کل آپ کو ہر جگہ دستیاب ہو سکتا ہے۔
اگر کسی وجہ سے آپ کو خطبہ یاد نہ ہو یا خطبہ آپ سے پڑھا نہیں جاتا ہے یا خطبہ آپ کو نہیں ملتا ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. آپ پہلے خطبے میں الحمد شریف پڑھیے, درود شریف پڑھیے, اس کے بعد کوئی دعا آپ کو یاد ہے تو دعا پڑھ لیجئے, تکبیر کر لیجئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلا خطبہ ہو گیا, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے, پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں, پھر اس کے اندر بھی سورہ فاتحہ, درود شریف, کوئی دعا آپ کو یاد ہے تو پڑھ لیجئے. اتنا پڑھ لینا بھی خطبے کے لیے کافی ہے. اب اس کے بعد عید کی نماز مکمل ہو چکی ہے. وہ شخص جو تنہا ہے, اکیلا ہے, یا عید کی جماعت کے شرائط اس کے پاس موجود نہیں ہیں, وہ شخص اپنے گھر پر نماز کس طریقے سے پڑھے گا؟ چونکہ عید کی نماز کا طریقہ اور اس کے شرائط جب بیان کیے جا رہے تھے تو یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ امام کے علاوہ 3 افراد کا ہونا ضروری ہے. وہ تینوں بھی بالغ ہو اور مرد ہوں, یعنی کل 4 افراد ہو امام کو ملا کر, وہ چاروں بھی مرد ہونا ضروری ہے, بالغ ہونا ضروری ہے. لیکن کسی گھر میں امام کو ملا کر 4 افراد نہ ہوں, 4 سے کم ہو یا ایک ہی ہو, تو اس شخص کو چاہیے کہ عید کی نماز کے وقت صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز وہ شخص ادا کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا شخص صلاۃ الضحیٰ 2 رکعت یا 4 رکعت, نارملی ہم جس طریقے سے 2 رکعت پڑھتے ہیں اس طریقے سے وہ ادا کرے, اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ 4 رکعت اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی عید کا ثواب اسے عنایت کرے گا. یا 2 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں روزوں کا اسے موقع عنایت کیا ہے, عبادتوں کا موقع عنایت کیا ہے, اس پر شکر بجا لاتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کرے. یہ 4 رکعت ہو یا 2 رکعت ہو, یہ عید کی نماز کا بدل نہیں ہے. جیسے کہ جمعے کا بدل ظہر ہے, یہ 4 رکعت عید کی نماز کا بدل نہیں ہے. عید کی نماز کا بدل کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی ہے. یہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے جو ہمیں کہا جا رہا ہے اس بنیاد پر یہ حکم ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ 4 رکعت بھی نہ پڑھے, 2 رکعت بھی نہ پڑھے, تب بھی وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا, اس لیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی نماز اس شخص کے لیے ساقط ہو چکی ہے. وہ اگر نہیں پڑھے گا تب بھی گنہگار نہیں ہوگا. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon for more updates.